معاشرے کا کیا حال ہو گیا. آج کتنی تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کر کہ ہماری مسلم بہنیں غیر مسلمانوں کے ساتھ شادیاں بچا رہے ہیں. ہندو جاگرن منچ کا دعویٰ ہے کہ قریب 150 ایسے ہندو لڑکے ان کے سمپرک میں ہیں جن کی دوستی مسلم لڑکیوں سے ہے. وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہر گھر کے اندر کا مرد ہے جس پر اس گھر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی. اس سے سوال ہوں گا قیامت میں. یہی تو آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6. اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں ہم ہماری یہ پیاری معصوم بچیوں کو گھروں میں تربیت نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے جیسا تیرا نکاح تیرے باپ سے حرام کر دیا. بابا سے نکاح کر سکتی کوئی بیٹی؟ کوئی بچی اپنے سگے ماموں سے شادی کر سکتی؟ کوئی بچی اپنے سگے چچا سے شادی کر سکتی؟ سگے بھائی سے شادی کر سکتی؟ نہیں. تو جیسا یہ تربیت کرے سگے بھائی سے شادی نہیں ہوتی, باپ سے نہیں ہوتی, ماموں سے نہیں ہوتی, چچا سے نہیں ہوتی, غیر مسلم سے نہیں ہوتی. اگر کوئی بچی اپنے سگے ماموں سے شادی کر لی تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا کر رہی بولتے ہیں؟ زنا, انسسٹ. برابر کی غلط. انسسٹ انگلش کا ورڈ کس کے لیے ہے؟ ایسا فزیکل کانٹیکٹ, ایک مرد اور عورت جس میں اپنی فزیکل نیڈ پوری کرتے لیکن یہ دونوں کی ریلیشن شپ بلڈ ریلیشن شپ رہتی. ایسے لوگوں کو دلندر بعض ایسے کنٹریز دنیا میں موجود ہے جہاں انسسٹ لیگل ہے, جہاں ماں بیٹے کے ساتھ کرتی, باپ بیٹی کے ساتھ کرتا, بھائی بہن کے ساتھ کرتا, بہن بھائی کے ساتھ کرتی. نعوذ باللہ, لیگل ہے ان کے پاس, لیکن اسلام اس کو حرام کر دیا. تم اس کو شادی جب بولتے ہو سکتا کہ دنیا اس کو تمہارے کو میرج بول کے بول دے. ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو میری سنت کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کے طریقے سے جو ہوا وہی نکاح ہوا. اس کے علاوہ کچھ بھی کرو زنا ہو گیا. اور زنا کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے پاس. زنا جب تم کو اجنبیوں سے نہیں کرنا ہے تو اب اگر ان لوگوں سے کریں گے جن پہ مخصوص طور پہ بتا دیا گیا کہ نہیں کرنا, تو کیا حشر ہوگا قیامت کے دن. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22 سے 24 یاد رکھ لیجئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22 سے 24 18 رشتوں کا ذکر ہے جو آپس میں شادی کے لیے حرام کیے گئے. 18 رشتے جس سے آپ آپس میں شادی نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 اس میں بتائے کوئی مسلمان لڑکی کسی بھی غیر مسلمان لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی بولے اللہ تعالیٰ. یاد رکھو نا یہ ریفرنس اپنے بچوں کو بولنے کے واسطے. سورہ بقرہ آیت نمبر 221 221 کوئی مسلمان لڑکی کسی بھی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی بولے اللہ تعالیٰ. ختم نہیں کیا آیت وہاں پہ, کیا بولے اس کے آگے معلوم ہے؟ چاہے اس کو وہ لڑکے کی خوبصورتی اور اس کی دولت کتنی ہی کیوں نہ پسند آئے, اللہ کی نظر میں اس سے بہتر ایک مسلمان غلام اور نوکر ہے بولے. اور کوئی مسلمان مرد کسی بھی شرک کرنے والی عورت سے شادی نہیں کر سکتا بولے اسی آیت میں, سیم آیت میں بولے, چاہے اس کی خوبصورتی اور اس کی دولت تم کو کتنی پسند کیوں نہ آ جائے. ہمارے مرد بچوں کی بھی تربیت کریے بھائی صاحب. یہ ہندو بچیوں کے ساتھ آج جو پورے ماحول میں لفظ جہاد کے نام پہ دین کو اور قوم کو تباہ کیا جا رہا, ایک کوئی جا کے کبو خط کرا وہ ایکسکیوز بن جا رہا ہے ایک پورا مشن چلانے کے لیے کہ ان کے بچوں کو پھنسو گا. یہ کیوں؟ اسلام ہم کو اجازت نہیں دیا نا کسی, جس طرح آپ کو اجازت اسلام یہ نہیں دیا کہ آپ کوئی غیر محرم مسلم لڑکی کے ساتھ غلط سلط کر سکتے, تو ہندو لڑکی کرسچن لڑکی کے ساتھ بھی نہیں کرنا بولے اسلام. اور اگر نکاح کرنا ہے تو اسلام کلیئر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ, مسلمان لڑکا یا مسلمان لڑکی صرف مسلمان سے ہی شادی کرنا بولے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں ایک اجازت ملی مسلمان لڑکے کو. کیا اجازت ملی؟ کرسچن اور جیو لڑکی سے تم نکاح کر سکتے اگر انہیں مسلم نہیں بھی ہوئی تو, مگر ان کے ریلیجن کی پاک دامن لڑکی رہنا بولے. پب کی ڈانسر, اسٹرپ ڈانسر, یہ ایسے ٹائپ کے نہیں ہونا بولے. پاک دامن, ماڈسٹ رہنا, آوارہ نہیں رہنا بولے. یہ کیوں تربیت نہیں کر رہے ہمارے گھروں میں؟ یہ آج ضرورت ہے سخت. محسوس نہیں کر رہے آپ لوگ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تکلیف ہم اپنی ظاہر بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سک رہے. ہماری کوئی بچی غیر کے ساتھ جاری ہو وہ تکلیف بہت زیادہ ہے ہم کو. آلریڈی ہم کو تکلیف اس سے بھینکر کیا ہو رہی معلوم ہے؟ جب انہیں اسلام کی ایک نشانی پہن کے جاری. سنو میری شبانہ ہوں میں تیرا دیوانے دیوانے تجھ پہ مرنے والا ہوں کوئی شیر ادھر ہے سب سے میں ہوں تیرا عاشق کوئی غیر. اس کی مثال اگر کوئی لڑکی پورے نن کا ڈریس پہنے, چرچ میں ننس ہوتے نا, ننس سسٹرز, ان کا ڈریس پہن لے کے ایک مسلمان داڑھی والے کے ساتھ پٹھانی پہ بیٹھ کے گئی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو.
ایک کوئی سیفرون کلر کی پوری ساڑی پہنی ہوئی ہے, شرٹ شلوار پہنی ہوئی ہے, انہیں کوئی داڑھی والے کے ساتھ گئی تو کتنی تکلیف ہوتی, کیونکہ ریلیجیس ایک ڈریس کوڈ کو یوز کر رہی ہے وہاں پہ. ہم کو بھی یہ تکلیف ہے, اتار دو برقع. تو یہ برقعے کا ڈھونگ کیوں, جب تم اتنا بڑا حکم اللہ کا قیامت کے دن جو جہنم میں پھینکنے جانے والا حکم توڑ رہے تو کیوں پوری قوم کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ سکھاؤ اپنے گھروں میں. اور یہ مت سمجھو کہ میرے گھر میں تو ایسا نہیں ہے. ایک بار محاسبہ کرو, شرماؤ مت یہ باتیں کرنے کے لیے, بٹھا کر سمجھاؤ. جو کالجوں کو وہ لوگ جا رہے ہیں, بھجانے سے پہلے میں یہ نہیں بولوں گا کہ ان کے اوپر شک کرو, مگر یہ ضرور بولوں گا کہ ان کو بھجانے کے پہلے اتنا مضبوط دینی اعتبار سے کر دو کہ آپ کی بچی کو کوئی بھٹکانا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب آنے کی نہیں سوچنا. اتنا تو کرو کم سے کم. آج کتنی سخت ضرورت ہے اس کی. یہ غلطی نکالنے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں کیا بولے معلوم ہے؟ کیوں نہیں کرنا بولے معلوم ہے؟ اللہ وجہ بول رہا ہے اس کے اندر, کیونکہ مشرک بڑے ناپاک ہیں. بولے اللہ اکبر. اللہ جس سے ناراض ہے, اللہ جس سے خفا ہے, اللہ جس کو بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ناپاک ہے, تم کو تو پیدائشی مسلمان بنائے تھے, کیا بڑی پوچھوں گی آپ سوچ کے دیکھو قیامت کے دن. آپ ٹھنڈے دل سے سوچو اس کے بارے میں. اسی طریقے سے حیدرآباد کے اندر